مولانا محمد ناظر الجود والکرم وآلہ الکرام وعبدہ الکریم وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اگر سارے کام سے فارغ ہو گئے ہوں تو خاموشی کے ساتھ تشریف رکھیں اور چند لمحہ جو کچھ اللہ، اس کے رسول اور اس کے محبوبین کا ذکر ہو سکون و اطمینان کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ناظر الجود والکرم وآلہ الکرام وعبدہ الکریم وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثنا جاری رہے لب پر صدا فاروق اعظم کی، ثنا جاری رہے لب پر صدا فاروق اعظم کی، بڑی عزت مراد مصطفیٰ فاروق اعظم کی۔ اور کوئی گستاخ گھر آئے نہ سر اس کا نظر آئے، کوئی گستاخ گھر آئے نہ سر اس کا نظر آئے، ہمیں بھاتی بہت ہے یہ ادا فاروق اعظم کی، ہمیں بھاتی بہت ہے یہ ادا فاروق اعظم کی۔ اور چلا کر خنجرے خونخوار گستاخوں کی گردن پر، چلا کر خنجرے خونخوار گستاخوں کی گردن پر نیابت کر گئے احمد رضا فاروق اعظم کی، نیابت کر گئے احمد رضا فاروق اعظم کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ محفل میلاد الرسول اور میلاد النبی کا یہ پروگرام ہے۔ کل یار غار کا ذکر ہوا، آج یار مدار کا بھی ذکر کر لیتے ہیں، ہے نا، اس شخصیت کا ذکر جس کے رائے کے مطابق قرآن عظیم کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس شخصیت کا ذکر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، ولیکن خاتم النبیین، لیکن میں آخری نبی ہوں۔ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ بھی رکھتا ہو آ سکتا ہے تو پھر مذہب اسلام سے جا سکتا ہے نا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر بن خطاب دوسرے خلیفہ جن کا لقب فاروق اعظم ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب یہ 40ویں مسلمان ہیں، 40ویں 39 ہو گئے تھے، کہا مکے کے کافروں نے 40واں نہیں ہونے دیں گے۔ تھوڑا دماغ کو پیچھے لے کر چلے، کسی کا نام بھی نہ لیں۔ کیا کہا؟ 40واں نہیں ہونے دیں گے۔ 39 نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشریف میلاد النبی اللہ مولانا پیر و مرشد صاحب قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات قرآن خدمت کے ساتھ اپنی جگہوں پر بیٹھے، امام صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، کچھ شہری کی زیارت کریں، سوال جانا جا سکتے ہیں۔ ادب و احترام کے ساتھ تشریف ہیں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
वाली कराम और मबारिक वसल्लम अलैहि। आप उसके बेस को बढ़ाने थोड़ा सा, अगर हो सके तो आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाएं, और अगर थोड़ा नहीं तो कम से कम इसका मॉनिटर की आवाज़ को थोड़ा तेज कर दें। ये बार मुझे पाठ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद इब्न अली बिन बकरम मंबई इल्म वल हिल्म वल इल्म व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारिश गालिबन रुक गई है और इधर उधर जो खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ रखें, कुर्सियाँ आपके लिए हैं। जमाना कुर्सियों का है, कुर्सियों के लिए पता नहीं क्या क्या हो रहा है ना। ये कुर्सियों का जमाना है और यार कुर्सी खाली हो। मैं क्या कह कितने कहा मक्के वालों ने दारुल नदवा कायम करके 40वां नहीं होने देंगे। बंद करो 40वां। मशवरा की दारुल नदवा के अंदर कौन है माज़ल्लाह जो मोहम्मद अरबी को कत्ल कर दे? कोई ना उठा, दाएं बाएं आगे पीछे उठे तो उमर इब्न खत्ताब मैं करूंगा, मैं करूंगा। अब मुझे कहने लगा अगर तुम करोगे 100 सुरखूट अदा किए जाएंगे। एक रवायत में 40 सुरखूट, महबूब दुनिया के अंदर 100 का जिक्र है, 100 सुरखूट में दिए जाएंगे। जनाब उमर ने तलवार निकाल ली, चल दिए। जब चले ना, वो बड़े पुराने जमाने से अपने बचपन से ये शेर सुनता चला आया हूँ। चले जो कत्ल को उमर, कहा किसी ने रोक कर, कहा चले हो और किधर, मिजाज क्यों है यार पर, जरा बहन की लो खबर, विदा है वो रसूल पर, वो कह रही है हर घड़ी नबी 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 नबी। सुने दम से बोले जरा। अभी चले थे कि रास्ते में नुआइम इब्न अब्दुल्लाह भी गए या कोई दूसरे साहबी, इख्तिलाफ के रवायात मशहूर हुआ है। नुआइम इब्न अब्दुल्लाह देखा नंगी तलवारें, उमर की दर कहने लगे जा रहा हूँ, आज बानिया इस्लाम का खात्मा कर दूंगा, आज बानिया इस्लाम को खत्म कर दूंगा। ये जो नया मजहब लेकर आए ना, आज इसको निस्को नाबूद कर दूंगा। नुआइम कहने लगे उमर कहाँ, पता है कहाँ जा रहे हो? कहा हाँ, आज बानिया इस्लाम को खत्म करूंगा। का घर की भी खबर ले ले, जरा घर की भी खबर ले ले। कहा क्या? कहा तुम्हारी बहन और बहनोई मुसलमान हो गए। बहन और बहनोई छोड़े, अभी पहले बहन के घर चलता हो, पहले बहन के घर, पहले इसको देख ले। आए ना, आए दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान अज़ीम की तालीम दे रहे थे। बहन बहनोई कुरान अज़ीम की तालीम में दरवाजा खटखटाए, आवाज दी, फरमाया कौन? कहता ना उमर इब्न खत्ताब। डर गए साहबी जो थे ना, जाकर के एक कमरे में छुप गए। बहन ने दरवाजा खोला, कहा उमर क्या बात है? हाथ में नंगी तलवार है, इरादा क्या है? कहने लगे हमने सुना है कि तुमने बाप दादाओं का दीन छोड़ दिया। कहने लगे हाँ, करे क्या? जवाब देते करे क्या, जब यही दीन हक है जो मोहम्मद अरबी लेकर के आए हैं। इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम। अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन कौन सा है? इस्लाम। जनाब आदम से लेकर हजरत ईसा तक और हमारे आका तक जितने भी नबी आए, सबने इस्लाम की तबलीग की, सबने इस्लाम की तबलीग की, और ये सबसे पसंदीदा दीन है। कहने लगे तुमने छोड़ दिया? कहा अपने बहनों को पकड़ा और मारने लगे। बाप दादाओं का दीन छोड़ा है। थी उमर की बहन, थी खत्ताब की बेटी, आगे बढ़ी, रोका ना।
جناب عمر کا ہاتھ چلا، بہن کے ناک سے خون کا فوارہ نکلا، زمین پر گری، پھر اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، پھر اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، گویا کہ فاروق اعظم سے کہہ رہی تھی عمر اگر تو چاہے تو ہمیں مار بھی ڈالے، شکنجوں پہ کسے اور بوٹیاں کتوں سے اٹھوائے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز گر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت عمر فاروق اعظم، میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ جب دیکھو نا بہن کا یہ جذبہ، جناب عمر کہنے لگا اچھا تم پڑھ کیا رہے تھے؟ وہ جو پڑھ رہے تھے وہ دکھا دو۔ اب بہن کا جملہ سنیں، بہنوں یہ دیکھ لو ایک بہن ہے دونوں بھی جو اپنے بھائی کو مذہب اسلام میں لانے کے لیے مار بھی کھا رہی ہے، کہتی ہے ایسے نہیں چھو سکتے، پہلے تم غسل کرو، جب تک غسل نہیں کرو گے، جب تک غسل نہیں کرو گے تم پاک نہیں ہوگے، اور نہیں چھوتے ہیں اسے مگر پاک لوگ۔ جناب عمر نے غسل کیا، قرآن عظیم کی آیتیں مختلف روایات، کسی نے کہا یہ آسمان شریف کی کوئی آیت، اور کسی نے کہا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو پڑھا۔ جب یہ آیت پڑھی نا جناب عمر تھر تھر کانپنے لگے، تھر تھر کانپنے لگے۔ بہن سے کہتے ہیں بہن اب مجھے محمد عربی کے پاس لے چلو۔ بہن ایسے نہیں، میرے گلے میں رسیاں ڈالو اور مجھے ان کے پاس لے کر چلو، یقیناً یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ کائنات کے پروردگار کا کلام ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ اب جانتے ہو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو قبیس کے پاس حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تھے، دار ارقم میں صحابہ پہلے پر دیکھا عمر آ رہے ہیں، عمر ننگی تلوار بھی لٹک رہی ہے، آئے وہ دوڑے دوڑے خبر دی، اور میرے آقا نے ایک دن پہلے دعا کی تھی، دعا کیا تھی؟ اللہم اعز الاسلام عمر ابن خطاب، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر ابن خطاب کے ذریعے، یا ابا جہل ابن ہشام، یا ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے، اور لگا کر علیحدہ کر دیا خاصتاً کسی روایت میں اللہم اعز الاسلام عمر ابن خطاب خاصتاً، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے خاص کر اسلام کو عزت عطا فرما۔ شادی ہے کہ میرے کہ عمر حضرت امیر حمزہ ناظم مدینہ اسد اللہ و اسد رسول اللہ، اسد اللہ و اسد رسول اللہ، باہر نکل کر آئے، کہنے لگے عمر اگر نیت اچھی ہے تو بسم اللہ، اور اگر نیت میں فتور ہے تو تیری ہی تلوار، تیری ہی گردن، تیری ہی تلوار، تیری ہی گردن۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آئے نا، جب آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر پڑی، کانپ رہے ہیں۔ آقا فرماتے عمر عمر کیوں نہیں کہتے لا الہ الا اللہ، کیوں نہیں کہتے؟ جناب عمر نے بھی کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھے نا، جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو مکے میں جب کوئی کلمہ پڑھتا تھا نا کسی کو پتا چلے لوگ مارتے تھے لوگ، ہے نا، اسلام کو کوئی ظاہر نہیں کرتا، سب چھپا کر گھومتے، یہی عمر ابن خطاب ہے، مکے میں ہر دروازے پر جا کے یوں دستک دیتے، دروازہ کھلتا نا، کون؟ عمر ہو، کیا بات ہے میں مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ۔ ایک ایک دروازے پر دروازہ ٹھکا کر بتاتے میں مسلمان ہو گیا، اپنے ماموں کے دروازے ابو جہل کے آگے، ابو جہل کے پاس دروازہ ٹھکایا، کون؟
کہتے عمر ابن خطاب اندر سے آواز ہے بھانجے کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں مسلمان ہو گیا، دروازہ نہیں کھولا۔ اندر سے کہتے عمر ایسا نہ کرنا، ایسا وے عمر ایسا نہ کرنا۔ اب ایک کو بتاتے نا مکے میں کاجی ملا کہ لگا تم اپنے اسلام کو ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے سنا ہاں میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جب وہ مکے میں رہو پہاڑی پر وہاں 3-4 لوگ بیٹھے، اگر کوئی ان سے راز کی بات کہتا ہے، آج بھی پائے جاتے ہیں لوگ، ہر گاؤں میں ہر علاقے میں تو کوئی بات راز کی بتا دو تو پورے علاقے میں پھیلا دے، جا کر کے ان سے کہو وہ سب کو خبر کر دے گا۔ جناب عمر نے بتایا، پورے مکے نے اعلان کر دیا، چاروں طرف سے مکے والے ٹوٹے، حضرت عمر ابن خطاب کو مارنے لگے، شور و غوغا ہوا۔ ابو جہل نے دروازہ کھولا، پوچھا کیا ہے؟ کہا عمر ابن خطاب کو لوگ مار رہے ہیں۔ آواز دیتا ہے لوگوں میں نے عمر کو امان دے دیا ہے۔ آپ پوچھے نا، فرماتے میں تیرے امان کو لوٹاتا ہوں، مجھے تیرے امان کی ضرورت نہیں۔ بارگاہ رسالت میں آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ آقا فرماتے کیوں نہیں عمر، ہم حق پر ہیں، حق ہمارے ساتھ ہے۔ آپ جانتے ہو ابھی تک مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، تبلیغ چھپ چھپا کر کرتے تھے، مکے میں کھلے عام نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ جناب عمر ابن خطاب نے کہا آقا پھر مکے میں نماز ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ مسلمانوں کی 2 صفیں بنی، ایک صف میں آگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، دوسرے میں حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب۔ اب جب یہ مسلمانوں کی جماعت کعبے کی طرف چلی، اتنی زور سے، اتنی بلند آواز سے تکبیر کا نعرہ بلند ہوا کہ ہر مشرک اپنے گھر کے اندر نعرے کو سن رہا تھا، نعرے کو سن رہا تھا۔ مسلمان کہاں جا رہے تھے؟ کعبے میں نماز پڑھنے کے لیے۔ ارے کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی۔ خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ حیدری۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی جب اسلام لائے، کعبے میں نماز شروع ہو گئی، مسلمانوں پر بڑے ظلم ہوئے مکے میں۔ آپ اگر ان کی تاریخ پڑھیں گے نا، کسی کے پیٹ میں بھالا مارا گیا تو کسی کو آگ کے شعلے پر لٹایا گیا، کسی کو مکے کے چوک پر لا کر دونوں پیروں میں جنزیریں باندھ دی گئی اور 2 اونٹوں میں باندھ کر کے پھاڑ دیا گیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں یہ اسلام ہم تک کیسے آ گیا؟ بڑی دشواریاں، بڑی مشقتیں برداشت کی ہمارے بزرگوں نے۔ جانتے ہو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہجرت کرو، صحابہ ہجرت کرنے لگے۔ جناب عمر ابن خطاب کی باری آئی ہجرت کرنے کی۔ بڑے سستے، بڑے بہادر تھے، بڑے جری تھے، ایسا دلاور کہ سب نے چھپ چھپ کر ہجرت کی، مگر جب ہجرت فاروق اعظم کی باری آئی تو چھپ کر کے ہجرت کی، چھپے نہیں، چھپ گئے۔ در حقیقت یہ مراد رسول ہے۔ ویسے تو سارے صحابہ میرے رسول کے مرید ہیں، اور عمر کی شان یہ ہے کہ مرید بھی ہے اور مراد بھی ہے۔ باری آئی ہجرت کی نا، تیر کمان ٹانگ لیا، کمر کو جو ہے تلوار کو بھی حمائل کر کے لگا دیا، مکے میں آئے، حرم کعبہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اشراف مکہ بیٹھے تھے، ان کے سامنے جا کر کہتے اللہ تمہارے چہرے بگاڑ دے، اللہ تمہارے چہرے بگاڑ دے، میں ہجرت کرنے لگا ہوں، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے میرے پیچھے بھلا میدان میں آ جائے۔
میں ہجرت کرنے لگا ہوں، سنو میں جا رہا ہوں، جسے اپنے ماتھے آنچل کو تار تار کرنا ہے میرے پیچھے بڑا میدان میں آ جائے، ایک ایک کا نام لے لے کر دکھاتے، مگر کوئی نہیں ملتا، کوئی آگے نہیں بڑھتا، کیونکہ پتا تھا یہ کون ہے، عمر ابن خطاب ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے کوئی قصہ نہیں کیا، مدینہ پہنچ گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ تشریف لائے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کئی غزوات میں شرکت بھی کی، بہادری کے تیور بھی دکھائے، ایسے جری نوجوان، ایسے بہادر بولنا۔ اور جانتے ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنائے گئے، اور جناب ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ بنائے گئے، اور جس وقت حضرت عمر خلیفہ بنے نا پھوٹ پھوٹ کر روتے، پھوٹ پھوٹ کر روتے، کسی نے پوچھا عمر روتے کیوں ہو، اتنے بہادر ہو، اتنے طاقتور ہو، کہ ادھر حقیقت رو اس لیے رہا ہوں وہاں سے ایک کرسی جس راستے پر ابوبکر صدیق چل کر کے گئے ہیں اس راستے پر چلنا آسان نہیں ہے، اس راستے پر چلنا اتنا آسان نہیں۔ ارے وہ عمر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے آداب سیدہ سحر اس خدا دوست حضرت کے لاکھوں سلام، اور وہ عمر ابن خطاب، اللہ اکبر، جن کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جسے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے میرے عمر کو دیکھ لے، چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے وہ عمر ابن خطاب کو دیکھ لے، اور وہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بڑے جلیل، بڑے بہادر، بڑے پلیئر، اور جس وقت خلیفہ بنائے گئے اللہ اکبر، قرآن پاک کے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، پریشان کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اگر کوئی ذرا سی بے ادبی بھی کر دے یا اونچی آواز میں بات بھی کر لے تو تلوار فوراً نکل آتی تھی، شان نبی کے خلاف ایک جملہ بھی برداشت نہیں۔ وہ آپ نے بڑی مشہور روایت سنی ہوگی کہ آپ جو ہے نا راتوں کو گشت کرتے تھے، ایک دن رات میں گشت کر رہے تھے، ایک مسجد کے قریب سے پہنچے، فجر کا وقت تھا، اذان میں جا کے نماز پڑھی نا، امام صاحب نے نماز پڑھائی، 2-3 دن کے بعد پھر پہنچے، پھر اسی امام نے نماز پڑھائی، ایک ہی سورت کو بار بار ریپیٹ کرتا، سورت کون سی چیز ہے پارے کی، عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی، اور تیوری چڑھائی، یہی آیت۔ تیسری بار میں آپ نے پوچھا بھائی ایک بات بتائیے امام صاحب آپ بار بار اسی سورت کو کیوں پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے در حقیقت وہ امام جواب دیتا ہے حضرت عمر فاروق اعظم سے، در حقیقت اس آیت کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے معاذ اللہ، اللہ اکبر، اپنے نبی کو ڈانٹا ہے معاذ اللہ۔ حضرت عمر نے فوراً تلوار نکالی اور گردن کاٹ دی، کہا ہمیں ادناسی توہین اپنے نبی کی گوارا نہیں۔ وہ بڑی مشہور روایت ہے، بشر نامی منافق تھا نا، بشر نامی بظاہر مسلمان تھا، ایک یہودی سے کچھ انبن ہوئی نا پانی کو لے کر، کیونکہ مسلمان کا کھیت اور یہودی کا کیس دونوں بازو بازو میں تھا، تو یہ پانی لینے کا کچھ مسئلہ ہو گیا، تو یہودی نے کہا کہ فالتو زبان وہاں پر چلے آپ کے نبی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، آپ کے نبی سے سنتے ہو فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو یہ جو مسلمان تھا نا بظاہر کہنے لگا نہیں، ہم جو فلاں یہودی کے پاس چلیں گے۔ اچھا یہودی جانتا تھا وہ گھوس خور ہے، پیسے لے کر فیصلے بدلتا ہے، اس نے کہا نہیں ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے، ہم آپ کے نبی کے پاس جائیں گے۔ بقیہ خاصہ یہ تیار تو ہو گیا،
मोहम्मद अरबी का फैसला बराबर होता है, अपना आए बेगाना आए, सबके लिए एक ही हुक्म लगता है। पहुंचाना तो इसने सारी बात क्या सुनाई, अल्लाह के नबी ने यहूदी के हक में फैसला सुना दिया, यहूदी के हक में। अब जब इसने सुना ना, बाहर निकला, कहेगा नहीं मैं इस फैसले से राजी नहीं हूं। कौन? नाम का मुसलमान, बिशरनामी मुनाफिक, कहेगा मैं इस फैसले से राजी नहीं। कहा फिर क्या करे? कहा चलो उमर इब्न खत्ताब के पास। समझता था बड़े जमीन हैं, बड़े सख्त हैं, अभी मैं बताऊंगा मैं मुसलमान हूँ, ये यहूदी है तो मेरे हक में फैसला होगा, मेरे हक में। आए ना हज़रत उमर इब्न खत्ताब के पास, आने के बाद बैठे। अभी मुनाफिक बोलना चाहता था कि यहूदी कहने लगा हम आपके नबी के पास गए थे, आपके नबी ने हमारे हक में फैसला सुना दिया है। आप मेरे से क्या चाहता है? कहने लगे ये मुसलमान कहता है हम उनके फैसले को नहीं तस्लीम करते, आपसे फैसला चाहते हैं। हज़रत उमर अंदर गए, तलवार लाई, मुसलमान की गर्दन उड़ा दी, गर्दन काटी। मदीने के अंदर शोर मचा, उमर ने मुसलमान मार दिया, उमर ने मुसलमान मार दिया। एक यहूदी के हक में फैसला, अल्लाह के नबी तक खबर आई, मेरे आका फरमाते वल्लाह मेरा उमर किसी मुसलमान को कत्ल ही नहीं कर सकता, किसी मुसलमान को। कोई गुस्ताख घर आए नजर उसका नजर आए, कोई गुस्ताख घर आए नजर उसका नजर आए। हमें भागी बहुत है ये आदा फारूक के आजम की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हज़रत सैयदना फारूक के आजम है ना। ये देख कर मेरे आका फरमाते मेरे उमर से इंसानों के शैतान भी डरते, जिन्नातों के शैतान भी डरते। मेरे उमर को देखकर शैतान अपना रास्ता चेंज कर लेता है। आपने सुना होगा एक मरतबा रात को गश्त कर रहे थे ना, दो शराब की बोतलें लेकर, शराब की बोतलें लेकर रास्ते से गुजर रहे थे। आगे से हज़रत उमर हालत खराब, देख करके दिल में तौबा छुपा रहे हैं, वो चादर के अंदर यूं करके यूं, या अल्लाह आज बचा ले, अब दोबारा नहीं पीऊंगा, या अल्लाह आज बचा ले, या अल्लाह उमर के कहर से बचा ले मौला, सच्ची तौबा करते अब नहीं पिएंगे। मान हज़रत फारूक आज़म करीब आए, क्या है, क्या छुपा रहे हो? डरते डरते नफतुल्लाह की आवाज में, एक रवायत में कहा ये दूध है, एक रवायत में कहा सिरका है, कहा दूध है। आपने फरमाया जब दूध है तो छुपाता क्यों है? दूध है तो इतना छुपाता क्यों? निकाल। दिल में करे या अल्लाह आज बचा ले उमर के गजब से, या अल्लाह आज बचा ले, अब दोबारा नहीं पिएंगे। डरते डरते जब निकाला ना तो दूध की बोतल, दूध निकाल कर रखा। हज़रत फारूक आज़म फरमाते दूध है तो इतना छुपा क्यों रहा है? खौफे उमर से सच्ची तौबा करे, अल्लाह शराब को दूध से तब्दील कर देता है। सुभान अल्लाह। ये हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जानते हो? अच्छा लोग बड़े शौक थे, आपको बताएं रातों को नहीं तो अगर गश्त करते थे रातों को, हालांकि फरमाते थे ना कि अगर दरियाए दजला के किनारे कोई कुत्ता भी मर गया तो उसका भी सवाल हमसे किया जाएगा। अल्लाह ऐसे हमारे खलीफा। एक मरतबा ना हाजी सुना बयान, कुछ यहूदियों ने अपने एजेंट को भेजा, आधी दुनिया पर हुकूमत करते थे, 8 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत थी। भेजा जाओ एक जासूस को किसी तरह से उमर मिले तो कत्ल कर दिया। अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, एक ही कुर्ता, जगह जगह से पैबंद लगे हैं। आया ये डूबते तो ये दिल में सोचा था यार जो आधी दुनिया का बादशाह बहुत बड़ा बादशाह होगा, महल बहुत बड़े होंगे, बहुत सारे इसके नौकर चाकर होंगे। ये आया मदीने में आकर के पूछा भाई अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब कहाँ मिलेंगे? किसी का वो सामने जो कुटिया दिखती है उन्हीं की है। वो झोपड़ी ये सोचने लगा यार जिससे सारे लोग कर रहे हैं झोपड़ी में गया। जाने के बाद दस्तक की ना दस्तक
पूछने लगा, पूछता है क्या उमर इब्ने खत्ताब मौजूद हैं? क्या उमर इब्ने खत्ताब मौजूद हैं? तो बताया ना अभी घर में नहीं, वो बात के अंदर चले जाए, किसी खजूर के नीचे आराम कर रहे होंगे, किसी खजूर के दरख्त के नीचे सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अपने हाथों को तकिया बनाकर यूं सो रहे थे। जब इसकी नजर पड़ी, इसने देखा और देखने के बाद अपनी खंजर निकाली। सोचता है मौका बड़ा अच्छा है, अभी उमर का काम तमाम कर देते हैं। इरादा किया था चलाए, सामने से दो शेर नजर आए, खंजर हाथ से छूटा, जमीन पर गिरा। इब्ने खत्ताब बेदार हुए, जनाब फारूक आजम उठ कर कहते कौन है, मामला क्या है, मामला क्या है? अब कांपते हुए थरथराते हुए, खंजर भी है। यार अगर चलाना है सही से चलाओ, बड़ी मेहनत का काम होता है मियाँ यहाँ बैठना, इतना आसान नहीं है। ये शहादत गए मंजिल पे कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं कौन डर गया? कहता है अगर जान की अमान हो तो कुछ अर्ज करो। आपने फरमाया चल तेरे लिए अमान है। कहने लगा ना, मुझे यहूदियों ने भेजा था, मैं उनका एजेंट हूँ, मैं आपको कत्ल करने के लिए आया था, आपका कत्ल करने के लिए आया था। फिर कहने लगा जैसे मैंने खंजर निकाली, देखा दो शेर सामने से आ रहे थे हम पर हमला करने के लिए, हमारे हाथ से खंजर छूटा। फारूक आजम की आंखों में आंसू आए, रब की बारगाह में सजदा करते हैं, मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें याद रखा है। जानते हो ये वो फारूक आजम है। अल्लाहु अकबर। एक मरतबा ना, ये आज अजीब नौटंकी है लोगों के दरमियान, नहीं ये ऐसा नहीं है वो ऐसा नहीं। सैयदना फारूक आजम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे। क्या कर रहे थे? जनाबे हजरत शहजादा हसन या शहजादा हुसैन तशरीफ लाए। लाने के बाद कहते मेरे नाना के मिंबर से उतर जाए। सुभान अल्लाह। हम और आप हमसे कोई कुर्सी से उतर जाओ तो बड़ा गुस्सा आएगा, है ना? मगर आधी दुनिया का बादशाह अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन वाइजुल मुनाफिकीन नीचे उतर कर आ गए। आज कहते शहजादे क्या हुक्म है? शहजादे क्या हुक्म है? हजरत शहजादा करीम फरमाते हैं ये मेरे नाना का मिंबर है, ये मेरे नाना का मिंबर है। आप अपने नाना के मिंबर पर जाएं, आपके नाना का जहां मिंबर हो। जानते हो हजरत उमर फारूक आजम निगाह झुका कर बैठे हैं और शहजादों से कहते हैं शहजादों मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं है, मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं। अब शहजादे ने जब ये जुमला सुना तो कहने लगे अच्छा तुम्हारे नाना के पास कोई मिंबर नहीं तो चलो ठीक है, अब मेरे नाना के मिंबर पर बैठ जाओ। अब आगे से फारूक आजम का जुमला सुनो। कहते इस मिंबर पर मैं खुद नहीं बैठा था, मुझे सिद्दीक़ अकबर ने बिठाया था और फिर हुसैन आजम ने उतारा और अब हुसैन ने बिठा दिया है। जिसकी माँ ने दूध पिलाया मुझे उतार करके दिखा दे। और सुने फारूक आजम आदाब सादा। फारूक आजम एक मरतबा ना माले गनीमत आया तो तकसीम कर रहे थे, सबको माले गनीमत दिया सबको, और जब हसनैन की बारी आई तो सबसे ज्यादा दिया, सबसे ज्यादा। चले गए, अब्दुल्लाह इब्न उमर भी थे, बेटे अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन के बेटे। देखा ना तो घर गए, अपने अम्मी से कहते अम्मी हम अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं ना, और हमारे अब्बा ने इमाम हुसैन को सबसे ज्यादा तोहफे तोहफे दिए हैं।
تو ماں کہتی ہیں بیٹا اگر کسی دن تمہارے ابا آئیں گے نا اور موقع اچھا سمجھوں گی تو میں سوال کروں گی. ایک دن خلیفہ تشریف لائے, امیر المومنین آئے, موڈ اچھا تھا, بیٹی صاحبہ نے دیکھا تو اسی بات کو دورا دیا. حضرت امیر المومنین پھر غضبناک ہو گئے اور فرماتے ہیں اس سے پوچھو کیا اس کے باپ کا نام علی المرتضیٰ ہے, کیا اس کی ماں کا نام خاتون جنت ہے, کیا اس کے نانا کا نام محمد رسول اللہ ہے. اللہ اکبر, یہ ادب ہے. وہ ایران جب فتح ہوا, ایران فتح ہوا, ایران کی شہزادی قیدی بن کر آئی. کئی صحابہ مانگنے لگے, کئی صحابہ ہمیں دے دیا جائے, ہمیں دے دیا جائے. فرماتے ہیں شہر بانو دنیا کے بادشاہ کی بیٹی ہے پر اسے دنیا اور آخرت کے شہزادے کی بیوی بناؤں گا. اب شہزادہ کون ہوتا ہے؟ امیر کا بیٹا ہے نا. تو لوگوں کے سمجھ میں یہ بات آئی شاید اپنے بیٹے کو دے دے, شاید اپنے بیٹے کو. مگر حضرت عمر فاروق اعظم نے اس شہزادی کو شہزادہ امام حسین کو عطا فرما دیا. اتنا قدر فرماتے تھے, اتنا قدر. یہ سوائی فرقہ جو ہے نا, اور ایک نئی روایت وہ ثقافت دکھانے کے لیے کہ جناب عمر فاروق اعظم سے اور اہل بیت کے درمیان باتیں نہیں بنتی تھی, ان بنتی, جھگڑے دکھاتے. کون جانتے ہو؟ عبداللہ بن سبا کی روایت. اور یہ مردود ہے, کون جانتے ہو؟ بتا دوں تمہیں یہ کون ہے. یہ وہ آدمی ہے جس نے مولا علی کو اللہ کہا تھا معاذ اللہ, اور مولا مرتضیٰ نے اسے زندہ جلوا دیا تھا. اب آپ پتہ لگا لیں, سمجھ لیں کس کی بات لے کر یہ کود رہے ہیں, یہ کس کی باتیں لے کر اٹھتے ہیں. سنیں, ارے ہم تو اس عمر ابن خطاب کو جانتے ہیں جن کی ابتدا میں مولا مرتضیٰ نماز ادا کرتے تھے. جانتے ہو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, ایک مرتبہ نا مشک آیا, مشک بہت زیادہ تھا, بہت زیادہ. تو آپ کی بی بی صاحبہ کہنے لگی حضور لائیے میں ہی اسے تقسیم کر دوں, میں ہی اسے بانٹ دوں. تو امیر المومنین کہنے لگے نہیں, تم نہیں بانٹ سکتی, تم نہیں بانٹ سکتی. کہتے ہیں حضور آخرکار کوئی تو بانٹے گا. آپ فرماتے کوئی بانٹے گا وہ الگ بات ہے, مگر تم نہیں. آپ کہتے ہیں حضور کیوں؟ فرماتے ہیں کہ جب تم مشک بانٹو گی نا تو مشک کی خوشبو تمہارے ہاتھوں میں لگے گی. اللہ اکبر. تو ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ گمان کریں کہ امیر المومنین کی بیوی نے اپنے حصے سے زیادہ مشک استعمال کیا ہے. اتنا خیال فرماتے تھے. اور جب اس دنیا سے آپ تشریف لے جانے لگے تو بی بی صاحبہ کو بلایا اور کہنے لگی اللہ کی بندی تو مجھے معاف کرنا, میں ساری زندگی لگا رہ گیا, پھر جب خلافت سنبھالی تو پھر اس کام میں لگا رہ گیا, میں تجھے ٹائم نہ دے سکا, تو مجھے معاف کر دینا. تو بی بی صاحبہ کہتی ہے میں معاف نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہنے لگی ایک شرط ہے, ایک شرط ہے. حضرت بی بی صاحبہ کہتی ہے ایک شرط ہے. جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں کیا؟ وہ شرط بتا دے, وہ شرط بتائیں. تو بی بی کہنے لگی امیر المومنین جیسے اس دنیا میں آپ کی بیوی ہوں نا, اللہ اگر آپ کو جنت عطا فرمائے تو جنت میں بھی آپ ہی کی رفاقت عطا فرمائے, جنت میں آپ ہی کی رفاقت عطا فرمائے. امیر المومنین کے ہاتھ اٹھے, دعا دی, دعا فرماتے یا اللہ اگر اپنے حبیب کے صدقے مجھے جنت عطا فرمانا تو اس بھلی مانوس کو بھی جنت دے دینا, اسے بھی میرے ساتھ جنت میں بھیج دینا. اللہ اکبر. جانتے ہو کون ہے؟ عشرے مبشرہ میں سے قطعی جنتی. نبی کہتے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے. اب ان کے حال میں اللہ اگر جنت دینا اپنے حبیب کے صدقے. یہاں مولانا صاحب 2 وقت نماز پڑھ رہے ہیں جنت میں کہیں کا یہ اثر دیکھے. اگر اعمال کا پتہ نہیں کہاں جائے گا, ذرا پوچھ اپنے ان بڑوں سے جن کے لیے بشارت تھی, اس کے بعد پھر کے اٹھاتے کاش میں تنکا ہوتا.
काश में ये तिनका होता। यही अमीरुल मोमिनीन है। मीटिंग हो रही थी, मीटिंग दरवाजे पर अब्दुल्ला की उमर खड़े थे, दरवाजे पर हजरत इमाम हुसैन आ गए मिलने के लिए कुछ अहम मीटिंग चल रही थी। तो अब्दुल्ला इब्न उमर से पूछा अमीरुल मोमिनीन का है? अर्ज करते हुजूर वो किसी मीटिंग में जरूरी काम से, कहने ठीक है मैं जाता हूँ, जोहर के वक्त मुलाकात कर लूंगा, जोहर के वक्त मुलाकात करूंगा। वापस चले गए, मीटिंग खत्म हुई, अमीरुल मोमिनीन बाहर आए। बाहर आने के बाद में पूछते हैं कोई आया तो नहीं? अर्ज करते हैं बाबा इमाम हुसैन आए थे, काफिर आने क्यों नहीं दिया? कहने लगे हुजूर हमने उन्हें नहीं रोका, वो खुद वापस चले गए और कहने लगे जोहर के वक्त मुलाकात कर लूंगा। अमीरुल मोमिनीन खुद दौड़े चले गए, मुलाकात की। कहते शहजादे आए थे तो वापस क्यों आ गए? कहने लगे हुजूर हमने देखा कि आपका बेटा दरवाजे पर खड़ा है, इसलिए मैं बाहर चला आया कि जब खलीफा का बेटा अंदर नहीं जा सकता तो मैं कैसे जा सकता हूँ? अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन ने अपना अमामा हटाया, बाल पकड़े, आंखों में आंसू आए और अर्ज करते शहजादे इन सरों पे जो इज्जत के बाल है ना, ये आपके नाना की वजह से है, कहाँ मेरा बेटा और कहाँ रसूल का बेटा? अल्लाह अकबर। यह अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, सैयदना उमर इब्न खत्ताब। एक मरतबा ना मदीने में गश्त लगा रहे थे, गश्त लगाते आप जो है ना एक सईफा खातून नजर आई, थोड़ी दूर पर बैठी थी, वो चूल्हे वगैरह जलाकर, बड़ी मशहूर रवायत है। बच्चे उसके रो रहे थे, हंडिया चूल्हे पर डाली है, आग नीचे जल रही है। अमीरुल मोमिनीन लिबासे फकीराना इस्तेमाल फरमाते थे गश्त के वक्त, ताकि कोई पहचान ना सके, सबकी मदद की जाए। ऐसे बादशाह होते हैं, ये आजकल की तरह नहीं 90 लाख की गाड़ियों से चले, आगे पीछे 50 और बर्बाद करें, बल्कि हमारा खलीफा जो आधी दुनिया पर हुकूमत करता था, जब भी कहीं निकलते तनहा जाते थे, तनहा। सुने ये ना देखा तो आपने पूछा कि माँ ये बच्चे क्यों रो रहे? तो उस बुढ़िया ने कहा आज 3 दिन हो गए मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया, 3 दिन हो गए मेरे बच्चों ने कुछ खाया नहीं। और अमीरुल मोमिनीन पूछते फिर ये चूल्हे पर क्या है? बुढ़िया कहती है इसके अंदर पानी और पत्थर है, हमने इसे आग जलाकर रखा है ताकि ये बच्चे देखे और इन्हें मैं दिलासा देती हूँ बेटी अभी ये खाना बन जाएगा तो तुम्हें खिला देंगे। कमबख्त ये पत्थर गलने का नाम नहीं लेते और ये कमबख्त सोने का नाम नहीं लेते। हज़रत अमीरुल मोमिनीन से कहती है मैं उमर के जान को रोकती हूँ, जब मैदान महशर कायम होगी नफ्सी काफिर होगा, इन्हीं हाथों से उमर इब्न खत्ताब को पकड़ूंगी, नबियों के इमाम के पास ले जाऊंगी। काफिर लगे, खलीफा वापस आए, बैतुल माल के अंदर गए, चावल गोनी के अंदर डाला न खाने पीने की अशिया, तेल का कनस्तर उठाया और लेकर जब चले ना तो आपके गुलाम सालिम आपके पीछे से आकर के हो लिए, कहने के हुजूर लाइए मैं ले लेता हूँ, हुजूर मैं ले लेता हूँ। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं सालिम छोड़ दे, ये मेरा काम है मुझे करने दे। कहने लगे नहीं हुजूर लाइए मैं लेके चलता हूँ। फरमाते हैं सालिम क्या मैदान महशर में मेरा नाम है अमान लेकर भी तू चलेगा? कहते हुजूर वहां तो लोग अपनी अपनी लेकर चलेंगे, आका वहां तो लोग अपनी अपनी। फरमाते फिर ये मेरा काम है मुझे कर लेने दे। मौलिक कहते हैं अमीरुल मोमिनीन लेकर के गए, अपने हाथों से सब्जियां काट कर कभी झुककर चूल्हे में फूंक मारते, खाना तैयार किया, बच्चों को खिलाया, दोनों हाथ और घुटने तोड़कर जमीन पर चलते। अमीरुल मोमिनीन कह रहे थे जितना रोए हो ना तो हंस भी लो। बुढ़िया बार बार एक ही बात कहती मैं उमर को माफ नहीं करूंगी। आप कहते अम्मा उमर बड़ा मसरूफ होगा, बाहर ममालिक के फतूहात के भी मसले होंगे, दूसरे लोग भी आते जाते होंगे, सबकी बातें सुननी भी पड़ती है। अम्मा तो उमर को माफ कर दे।
جب بار بار اصرار کیا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گی، تو کہتا تو میں معاف کرتی ہوں، لیکن تجھے اتنی کیوں فکر ہے عمر کی؟ بات کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں اماں تو معاف کر دے، کہتے ہیں ٹھیک ہے تیرے کہنے سے تو معاف کر رہی ہوں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں اماں ایسے نہیں، بلکہ ایک کاغذ اور قلم لے کر کے لکھ کے دے دے کہ آپ عمر سے راضی ہو گئی، آپ عمر سے راضی، کہتی ہے کہ مجھے تو لکھنا نہیں آتا، آپ لکھیں میں انگوٹھا لگا دیتی ہوں، میں انگوٹھا لگا دیتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا، ایک بڑھیا تھی جو عمر ابن خطاب سے ناراض تھی، آقا میں نے اس بڑھیا کو آپ کے امت سے راضی کر لیا ہو۔ آپ نے لکھا کام میں سائن کر دے، اتنے میں مولا علی آ گئے، سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ ہے، فرماتے ہیں امیر المومنین آپ یہاں اس کا سننا تک بڑھیا سر سر کانپ اٹھی، کانپ گئی بڑھیا، اور ہاتھ سے کاغذ چھوٹے۔ آپ فرماتے ہیں نا علی آ گئے ہو تو تم بھی آ جاؤ، علی آ گئے ہو تو تم بھی آ جاؤ، اماں اور سائن کر دے، اماں کو اٹھا لگا دے۔ مولا علی سے کہا علی آپ بھی سائن کر دے، اور علی جب میرا انتقال ہو تو یہ کاغذ میری قبر میں رکھ دینا، یہ کاغذ میری قبر میں رکھ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نبیوں کے امام مجھ سے پوچھے میری امت کے ساتھ کیا کر کے آیا تو میں کہہ دوں گا آقا یہ دیکھیے ایک بڑھیا ناراض تھی اسے بھی راضی کر کے آیا ہوں، گواہی میں علی مرتضیٰ کو لے کے آیا۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب حیات الصحابہ جلد 3 کے اندر یہ بات ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نبی کے بارگاہ میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر وہ کیسا دن ہوگا، وہ دن کیسا ہوگا جب تیری روح نکل جائے گی، تیرے گھر والے تجھے نہلائیں گے، پھر تجھے کفن پلائیں گے، پھر تجھے قبر میں رکھ کر واپس آ جائیں گے، پھر تو محیط شکل والے بھیانک شکل والے آئیں گے، آ کر تجھے اٹھائیں گے، آنکھوں سے آگ کا شعلہ نکلے گا، دانت سے زمین کو پھاڑتے ہوئے تجھے جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے، پھر تجھ سے سوال کریں گے من ربک۔ حضرت عمر فاروق اعظم آپ نے سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ جو رشتہ یہاں ہے کیا وہاں بھی ہوگا؟ یا رسول اللہ جو رشتہ یہاں ہے کیا وہاں بھی ہوگا؟ آقا فرماتے من تشبہ بقوم فہو جو جس کی مشابہت کرے اسی کے ساتھ ہوگا، وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب حدیث کا جملہ سنیں، جناب عمر نے کہا انا اخاصمک یا رسول اللہ، یہ فرما پہ جن سے سوال کرے خاصما یخاصمو جھگڑا کرنا، بلکہ محدثین اس کا ترجمہ کرتے ہیں آنے دے انہیں دیکھ لوں گا، آنے دے انہیں دیکھ لوں گا۔ آپ کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، دفنا دیا گیا۔ ایک رات آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے خواب میں دیکھا، سبحان اللہ۔ کس نے خواب میں دیکھا؟ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد کہتے ابا وہ جو 2 لوگوں کا تذکرہ آپ کرتے تھے کیا وہ آئے تھے؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہاں آئے کہ اللہ نے ان کو فرض فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرتے ابا بتائیے نا وہ آئے تھے؟ کہتے ہاں آئے تھے اور گئے۔ کہا پتا میرا تفصیل سے بتائیے پھر کیا ہوا؟ کہ لگے بیٹا وہ دونوں جب آئے نا مجھے جی جھوڑ کر کے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد مجھے بٹھایا اور مجھ سے کہتے من رب کا تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرتے ہیں پھر کرنے کے پھر میں نے بھی ان سے سوال کر دیا، میں نے بھی ان سے سوال کر دیا۔ اب آپ نے کیا پوچھا؟ کہتے میں نے کہا من ربکما، تم دونوں کا رب کون ہے؟ تم دونوں کا
رب کون ہے؟ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا یار یہ کیسا بندہ ہے، آج تک کبھی کوئی ایسا ملا نہیں جو مجھ سے سوال کرے، الٹا ہمیں سے پوچھے، ہم مجھ سے پوچھے۔ دوسرے نے پہلے سے کہا تو نہیں جانتا، تو نہیں جانتا، ارے ان کا نام عمر ابن خطاب ہے، ان کا نام عمر ابن خطاب ہے، اور یہ محمد عربی کے دوسرے خلیفہ ہے۔ پہلا کہتا پھر چھوڑ دے انہیں، جاؤ چھوڑ انہیں، یہ جانے ان کا رسول جانے، ان کا خدا جانے، یہ جانے ان کا رسول جانے، ان کا خدا جانے۔ عزیزان ملت اسلامیہ سنیں، خلیفہ عبد الملک کے زمانے میں، خلیفہ عبد الملک کے وہ دیوار کی گئی نا مزار شریف کی، مزار شریف کی دیوار بخاری میں موجود ہے، جسے شک ہے وہ دیکھ لے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، مارو بخاری شریف آ جائیں گی کتابیں۔ عبد الملک کے زمانے میں 100 سال ہوئے، دیوار گری، آرڈر ہوا بھائی کھودو، گہری بنیاد کھودو، گہری بنیاد کھودنے کے بعد پھر اچھی مضبوط سی ایک بنیاد ڈالی جائے۔ جب کھود رہے تھے نا ایک انسانی پاؤں باہر آیا، سبحان اللہ، انسانی پاؤں۔ لوگ کہنے لگے ہاذا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رے یہ تو آقا کا قدم ہے۔ اب ایک تابعین کا زمانہ تھا، تابعین کا، حضرت عروہ بن زبیر آئے، آپ نے دیکھا سب کچھ سنا تھا سیدہ عائشہ سے، نبی کے قدم ایسے تھے، نبی کے قدم ایسے تھے، رسول کے قدم شریف ایسے ہیں۔ آپ نے دیکھا فرمایا لا بل ہوا قدم عمر ابن خطاب، ارے یہ رسول کا قدم نہیں، یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے۔ یہ کس کا قدم ہے؟ عمر ابن خطاب کا۔ پھر ہمیں کہنے دیا جائے جو مردہ کہے تم کو مردہ ہے بندہ، منافق جہنم کا کندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھٹکارے والا۔ کیا کہا؟ یہ جانے ان کے رسول جانے اور ان کا خدا جانے، مریں گے ہم، جائیں گے قبر میں، قبر جانے، خدا جانے، رسول جانے، خدا جانے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے آقا آتے ہیں نا، بے شک، بولو بولو، اگر عقیدہ ہے تو بے شک بے شک آقا قبر میں آتے ہیں، آتے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں ارے فرشتوں پائے ناز مصطفیٰ سے، اے فرشتوں کی اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میں مرا ہی ہوں تھا، اسی لیے مرا تھا کہ آقا آئے دیدار ہو جائے۔ آقا آئے اور آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے نا، ذرا بولتے سنیے ہو اور بلند آواز سے اور لحق کر بولے آقا قبر میں، اور بولے بولو آپ کا قبر میں، قبر میں۔ بس 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 میرا موقع صاحب، آقا قبر میں آئیں گے نا، آئیں گے۔ آقا کی سب سے پہلی سنت سامنے ہے کہ نہیں؟ آپ بھی بولو، ٹھنڈے پڑ گئے، پھنس گئے، مجھے کچھ نہیں دے دیں گے آپ اگر آپ اپنے نبی کی سنت اپنے چہرے پر سجائیں گے۔ اور آنکھیں بند ہوئی، آنکھیں بند ہوئی، نہلا کر چار لے کر گئے، دفنا کر آ گئے، حبیب آئے اور حبیب نے دیکھا، فرشتوں نے کہا میں کچھ دیتا کوئی بتا کیا کرتا تھا، تو پھر وہاں کچھ نہیں ہم کہیں گے، ہم تو بس اتنا ہی کہیں گے یا نبی سلام علیکہ، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور پیچھے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا داڑھی ہوگی سامنے، پہلے یہی تو دکھیں گی نا، بولو بولو، داڑھی دکھے گی۔ اچھا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ہم نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور گائے رہا۔ اللہ اکبر، اللہ نہ کرے کسی مسلمان کے ساتھ ایسا ہو۔
اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اگر سنت غائب ہے اور نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا، یہ علماء بیٹھے پوچھے جس سے نبی چہرہ پھیر لے اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، کیا کرو گے مسلمانوں؟ کون سا منہ لے کے چلیں گے؟ جواب تو سب کو دینا ہے نا، ہم کو بھی دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے، پھر ہم بھی سوچ لیں آپ بھی سوچ لیں۔ آج کے نا سنت نبوی کو چھین چھین کر گٹروں میں ڈال دو، ہم مسلمان ہیں۔ اچھا ایک نیا طریقہ نکلا، ویسا لگتا ہے بلی نے پنجہ مار دیا، یہ سمجھتے ہو یہ داڑھی سنت ہے، سنت یہ علماء بیٹھے سنت کا مذاق کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، سنت کا مذاق کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے نوجوان دیکھ لیتے ہیں یہاں سے ادھر سے مار دیا ادھر سے، یوں لگ رہا ہے جیسے کسی بلی نے نوچ لیا انہیں۔ ابے پگلو، یہ تمہارے نبی کی سنت کا مذاق بنایا جا رہا ہے، سنت رسول سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور تم اسے فیشن سمجھتے ہو۔ یہ فیشن نہیں، کل تک جب تک تم عزت کرتے تھے دنیا کے بادشاہ تھے، جب تک نبی کی سنتوں پر عمل کرتے رہے تب تک دنیا میں بادشاہ بن کر رہے، اور جب سے چھوڑ دیا ادھر بھی جوتے ادھر بھی جوتے، در بدر پھرتے رہو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ کہاں آ گئے؟ عزت تمہیں ویسٹ انڈیز میں نہیں ملے گی، عزت تمہیں امریکہ نہیں ملے گی، بلکہ عمر ابن خطاب سے پوچھے، فرماتے ہیں یا آنا، فرماتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب انا کنا قوم ظالمین، بے شک ہم ایک ظالم قوم میں سے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں عزت اپنے حبیب کی سنت سے عطا فرمائی، اپنے حبیب سے عطا فرمائی ہے، حبیب سے۔ یہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا دونی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، کسی کی جے بجے ہم کیوں منائیں کیا غرض ہم کو، کسی کی جے بجے ہم کیوں منائیں کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ دیکھیں یہ ذکر جو چل رہا ہے حضرت فاروق اعظم کا وقت ہو چکا ہے، بس میں اختتام کی طرف چل رہا ہوں، گھبرائے نہیں آپ لوگ، میں اختتام کی طرف چل رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ دو عام ہے نا، ان کے قاتل کا نام آپ کو پتا ہے، جس نے انہیں قتل کیا تھا حالت نماز میں مصلی رسول پر، کیا نام ہے جانتے ہیں؟ فیروز لولو، فیروز لولو، یہ جانتے ہو ان شیعوں نے اس کا مزار بنا رکھا ہے ایران میں، جاؤ گوگل کے اوپر، جاؤ گوگل پر مارو، اس بدبخت کا مزار نکل کر سامنے آتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یار کس اتحاد کی بات کرتے ہو؟ چھوڑو تمہارا الگ ہے ہمارا الگ ہے، تم اپنے پر رہو، ہمیں ڈسٹرب نہ کرو، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں ہمیں وہی جنت چاہیے جس میں ابو بکر بھی ہو، عمر بھی ہو، عثمان بھی ہو، مولا مرتضیٰ بھی ہو، حسنین کریمین بھی ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ کما قول الخطایا۔